بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ اور اہم اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک دلچسپ مضمون نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 36 ہے جس میں آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے ڈفرینشیل ایکویشنس کی. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 ہے. اس سے پہلے ہم نے 6 جو چیپٹر مکمل کیے ہیں اس میں مختلف ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے. آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس کے بارے میں. اگر اس کو ہم تھوڑا سا انالائز کر لیں تو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس اس کے اندر 3 ٹرمس ہیں, 3 ورڈس ہیں, اور اس کو الگ الگ انالائز کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اس میں کیا کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اور پہلے جب ڈفرینشیل ایکویشنس آپ نے پڑھی ہوں گی تو وہاں پر بھی آپ کو شاید بتایا گیا تھا کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشنس یا آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس کیا ہوتی ہیں. جیسے ظاہر ہے کہ 3 چیزیں ہیں, آرڈنری, ڈفرینشیل اور ایکویشنس. پہلی چیز یہ ہے کہ ایکویشن ہے. ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکوالٹی سائن موجود ہے, کچھ چیز لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگی, کوئی چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگی. تو ایک ایکویشن ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے. جب بھی ایکویشنس کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشنس ہے. جب ڈفرینشیل ایکویشنس کی بات کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکویشنس تو ہوں گی, اور کس طرح کی ایکویشن ہوگی جس میں ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہوگا. اب ڈفرینشیل آپریٹر کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ٹوٹل ڈیریویٹو جس کی بات کرتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس, اور ایک دوسرا پارشل ڈیریویٹو جس میں کرلی وائی بائی کرلی ایکس کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 2 طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنس ہو سکتی ہیں, ایک پارشل ڈفرینشیل ایکویشنس اور ایک نارمل ڈفرینشیل ایکویشنس. یا نارمل ڈفرینشیل ایکویشنس کو ہم آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس بھی کہتے ہیں. یعنی کہ جب آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کی بات چیت ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوگا, ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہوگا, پارشل ڈفرینشیل ایکویشنس نہیں ہوں گی. یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ کس کے بارے میں ہے, یہ ہم نے سولوشن معلوم کرنا ہے کس کا, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس. آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن سے مراد یہ ہے کہ جس میں ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہوگا, ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہوگا, وغیرہ وغیرہ. جب ہم ڈی وائی بائی ڈی ایکس اور ڈی وائی بائی ڈی ٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ہمیں کیا معلوم کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ایک ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل اگر ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہے تو آپ کے پاس ٹی جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور وائی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو یعنی وائی کی ویلیو معلوم کرنی ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹی. یعنی ہم نے وائی کو کیلکولیٹ کرنا ہے یا وائی کو ہم نے معلوم کرنا ہے. اب اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ انیشیل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اور اسی طریقے سے باؤنڈری کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اگر انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن ود دی انیشیل کنڈیشن آپ کے پاس کیا ہوگا, اسے ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلم. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن ایک دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ باؤنڈری کنڈیشنز دی ہوئی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں باؤنڈری ویلیو پرابلم. اب اس کو ہم سالو کرتے ہیں. اس کو سالو کرنے کے کئی طریقہ کار پہلے آپ نے کیے ہوئے ہیں. جو ہم نے کہا تھا کہ کلوز سولوشن ہے یا ٹوٹل سولوشن کی ہم نے بات چیت کی تھی کہ ہم نے y از اکول ٹو سم تھنگ ہو سکتا ہے. یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بھی ہو سکتی ہے, فرسٹ آرڈر کی بھی ہو سکتی ہے اور ہائر آرڈر کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں پر جو ہم بات چیت کریں گے یہاں پہ ہم نومیریکل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہیں اس کا سولوشن نہیں مل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ کلوز سولوشن نہیں معلوم کر سکتے. تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نومیریکل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب نومیریکل سولوشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے y کی ویلیو معلوم کرنی ہے. اگر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل t ہے تو y کی ویلیو ان ٹرمز آف t, اور t کے جو ہے ویری کرے گا. انڈیپینڈنٹ ویریبل ویری کر رہا ہے کہ مثال کے طور سے کہ 1 ہو سکتا ہے, 1.5 ہو سکتا ہے, 1.7 ہو سکتا ہے. یعنی y کی ویلیو معلوم کرنی ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے کسی بھی خاص ایک پوائنٹ کے اوپر, کہ y کی ویلیو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے نکالنے کی کوشش کی تھی yt, اور t کی ویلیو 1.1 ہے یا t کی ویلیو 1.2 ہے, t کی ویلیو 1.3 ہے, تو وہ ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ, یا کسی بھی گیون پوائنٹ کے اوپر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے کچھ طریقہ کار موجود ہیں. یہ طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا تھے لاسٹ ٹائم کہ ٹیلر سیریز کے ذریعے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں, یعنی y کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ آئلر میتھڈ ہے یا یولر میتھڈ ہے. میں اس کو آئلر میتھڈ کہتا ہوں, اور یہ آئلر میتھڈ آج ہم ڈسکس کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ٹیلر سیریز کے بارے میں. اس کے بعد تیسرا جو میتھڈ ہے, جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ رنگے کٹا میتھڈ ہے. اس کو کسی طریقے سے بھی آپ پروننسیٹ کریں, ہم اس کو آر کے میتھڈ کہتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ جو میتھڈ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریڈکٹر اور کریکٹر میتھڈ. اب یہ جیسے پریڈکشن سے ہے اور کریکشن سے, کہ ایک پریڈکشن ہوگی اور اس کے بعد ایک کریکشن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس واٹ وی ول بی ڈسکسنگ ان دس ویری چیپٹر, ان دس ویری سیگمنٹ. ڈفرینشیل ایکویشن جو ہے یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے. اس کے اندر تو بہت سارا کام ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن ہمارے لیے کیونکہ ٹائم بڑا ایک محدود سا ہے, لمیٹڈ سا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ یہی چیزوں پہ فوکس کر کے اس کو کمپلیٹ کریں.
آج کا لیکچر جو میں نے اس طرح سے آرگنائز کیا ہے کہ پہلے جو ٹیلر سیریز لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو ہم ریوائز کریں گے, نیا میتھڈ آپ کو بتائیں گے, ایک آدھ ایگزامپل کریں گے اور اس کو لیکچر کو اس طرح سے مکمل کریں گے. پہلے کیا کریں گے, پہلے ہم کریں گے ٹیلر سیریز میتھڈ جو لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیلر سیریز میتھڈ, وہ کیا تھا؟ ٹیلر سیریز میتھڈ یہ بیسیکلی کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیلر سیریز. تو ہمارے پاس اگر ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, تو آپ نے بیسیکلی وائی کی ویلیو معلوم کرنی ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ وائی ڈیش از اکول ٹو یہ فنکشن آف ٹی وائی تھا, پھر اس کے بعد ہم نے وائی ڈبل ڈیش معلوم کیا تھا, وائی ٹرپل ڈیش معلوم کیا تھا, وائی فور ڈیش معلوم کیا تھا, اینڈ سو آن سو فورتھ, اور اس کی ویلیو اسی خاص پوائنٹ پہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹیلر سیریز موجود ہے وہ کیا ہے, کسی بھی ٹی ناٹ پوائنٹ کے اوپر ہے کہ وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ انٹو وائی ڈیش ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل, اور آپ کے پاس کیا وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ. یعنی بیسیکلی کیا کرنا ہے, آپ نے وائی ٹی ناٹ, آپ کے پاس ٹی ناٹ دیا ہوا ہے, وائی کی ویلیو وہاں پہ ٹی ناٹ دیا ہوا ہے, وائی کی ویلیو وہاں پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس وائی ڈیش ٹی ناٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی مختلف ویلیوز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے یہاں پر, اور یہ فارمولا لگانا ہے. کون سا فارمولا؟ ٹیلر سیریز کا. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اسی سیکوینس کے اندر, اسی پرسپیکٹو کے اندر, تاکہ آپ کو یہ چیزیں دوبارہ سے کلیئر ہو جائیں. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیلر سیریز کا. وی کنسیڈرڈ این انیشیل ویلیو پرابلم ڈسکرائبڈ بائی ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں, یہ آپ کے پاس سلائڈ پہ موجود ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اے فنکشن آف ٹی وائی. یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کچھ ایکسپریشن ہوگا, کوئی ایک فنکشن ہوگا جو کہ ٹی اور وائی کے اندر ہوگا, اور اس کے اندر ایک انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ. یعنی کہ وائی ناٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ضرور دیا ہوا ہے. اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ ہو تو ہمارے پاس شاید اس میں کچھ پرابلم آئے گی, اور ہمیں ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا کہاں سے اسٹارٹ کریں اور کہاں پہ ہمیں جانا ہوگا. یہاں پر یہ دیا ہوا ہے بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ دیا ہوا ہے. یعنی کہ دا ویلیو آف دا وائی جو کہ ہم نے الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کرنی ہے, اس کی ویلیو ٹی ناٹ پہ جو ہے وہ وائی ناٹ دی ہوئی ہے. اب یہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, اور سالو کرنے کے لیے کیا کریں گے, ہمارے پاس یہ ایک ٹیلر سیریز موجود ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی. وہ کیا ہے, وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ وائی ڈیش ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ پلس سو آن سو فورتھ. یہ اگر آپ کے پاس دیکھیں تو اس کے بعد 3 4 5 ٹرمس موجود ہیں, اور اس کو اگر دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر, اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, پہلے وائی ٹی ناٹ. اب وائی ٹی ناٹ تو آپ کو دیا ہوا ہے. اب جب آپ کے پاس ایکویشن کیا تھی, آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی. ٹھیک ہے نا, ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی. اب یہاں سے وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی وائی ہے. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, ٹی کی جگہ ٹی ناٹ پٹ کرنا ہے اور وائی کی جگہ وائی ناٹ پٹ کرنا ہے, تو آپ کے پاس وائی ڈیش ٹی ناٹ آ جائے گا. اسی طریقے سے اس کو دوبارہ سے آپ ڈفرینشیٹ کریں, پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس وائی ڈبل ڈیش آئے اس کی جگہ بھی ٹی کی جگہ ٹی ناٹ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے, تو بھی آپ کے پاس دوسرا وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ آ جائے گا. اینڈ سملرلی وائی ٹرپل ڈیش اینڈ وائی فور ڈیش معلوم کر سکتے ہیں. جب وہ ویلیوز آپ معلوم کر لیں گے, اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں جو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, وائی ٹی کی ویلیو آ جائے گی. یہ وائی ٹی کی ویلیو آئے گی ان ٹرمز آف ٹی آئے گی. ٹھیک ہے نا, ان ٹرمز آف ٹی آئے گی, اور اس کے بعد آپ نے جو بھی ویلیو وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرنی ہے وہ آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں. ٹی کی ویلیو 1.1 رکھیں, ٹی کی ویلیو 1.3 رکھیں, واٹ ایور اٹ از یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا ویلیو آف وائی ایٹ دیٹ ویری پرٹیکولر پوائنٹ. یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی وائی. اب وائی ڈبل ڈیش معلوم کرنے کے لیے, کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا دیا ہوا ہے, ایف ٹی وائی. ایف ٹی وائی کیا چیز ہے, یہ ایک امپلیسٹ فنکشن ہے کس کا, ٹی اور وائی کا. اس کے اندر ٹی اور وائی کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے, سیپریٹ نہیں کر سکتے. ایکسپلیسٹ فنکشن ہوتے ہیں, امپلیسٹ فنکشن ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بات چیت کی تھی کہ ایکسپلیسٹ فنکشن ہوتے ہیں وہ جس میں کہ وائی کو آپ ایکسپلیسٹلی الگ بالکل مخصوص انداز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ٹی. ٹھیک ہے نا, ایک طرف ایک ویریبل ہے, دوسری طرف دوسرا. لیکن اگر آپ الگ الگ نہیں کر سکتے تو اس میں کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں امپلیسٹ فنکشن. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ہے نا ایکس اسکوائر پلس 2xy پلس وائی اسکوائر, یا ایکس اسکوائر پلس 7xy پلس وائی اسکوائر, تو یہ ایک ہوموجینس ایکسپریشن ہے, ہوموجینس فنکشن ہے آف سیکنڈ ڈگری. تو آپ اس کے اندر ایکس وائی کو سیپریٹ شاید نہیں کر سکیں گے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ امپلیسٹ فنکشن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے آپ کے پاس وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی وائی, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ امپلیسٹ فنکشن ہے. اس کو جب ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا تو کیسے کریں گے آپ اس کو جناب, آپ اس کا ڈیریویٹو معلوم کرنے کے لیے وائی ڈبل ڈیش از اکول ٹو کرلی ایف بائی کرلی ایکس پلس کرلی ایف بائی کرلی وائی ڈی وائی بائی ڈی ایکس. اس کو ہم لکھتے ہیں ایف ایکس پلس ایف ایف وائی. یہ خیال رکھیے گا, یہ ایک نئی سی نوٹیشن ہے جو یہاں پہ ہم نے استعمال کی ہے, ایف ایف وائی.
یا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ایف ایکس پلس ایف وائی انٹو وائی ڈیش. ٹھیک ہے, یہ وائی ڈیش نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے, وائی ڈیش ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈی وائی ڈی ٹی کو. یہ خیال رکھیے گا کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس از ناٹ وائی ڈیش, تو اس کو ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہی لکھنا پڑے گا, لیکن یہاں نوٹیشن ہم نے استعمال کی ہے ایف ایف وائی. پھر اسی طریقے سے ہم نے کیا کہا آپ سے کہ اب آپ اس کو ایک دفعہ اور ڈفرینشیٹ کریں, تو آپ کیا کریں گے, وائی ٹرپل ڈیش معلوم کر سکتے ہیں اینڈ وائی فور ڈیش معلوم کر سکتے ہیں. یہ ایکسپریشن میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. جب آپ کے پاس وائی ڈیش آ گیا, وائی ڈیش تو دیا وہی تھا, وائی ڈیش آ گیا آپ کے پاس, وائی ڈبل ڈیش آ گیا, وائی ٹرپل ڈیش آ گیا, وائی فور ڈیش آ گیا, تو کیا کریں گے آپ, یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. کس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے, وہ آپ کے پاس جو ٹیلر سیریز کی ایکسپینشن ہے, اور وہاں پر جو بھی آپ نے ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. کوئی چیز, کوئی پرابلم, کوئی میرا خیال میں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ اور دیکھ لیں. جی جناب, کیا بتایا میں نے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس یا ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی, میں جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس بھی ہو سکتی ہے, ڈی وائی بائی ڈی ٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹی اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ ٹائم میں ہم زیادہ تر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹائم پیرامیٹر ٹھیک ہے, اور جتنی بھی ایکویشنز آف موشنز وغیرہ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ٹی ہوتی ہیں, تو ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی. ٹھیک ہے, تو وائی ڈیش از اکول ٹو ایف ٹی وائی, وائی ڈبل ڈیش معلوم کر لیں گے, وائی ٹرپل ڈیش معلوم کر لیں گے, سو آن سو فورتھ. اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ ٹیلر سیریز کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں گے, جو ہوتا ہے وائی ٹی از اکول ٹو وائی ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ, وائی ڈیش ٹی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل انٹو وائی ڈبل ڈیش ٹی ناٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. وہاں سبسٹیچیوٹ کر دیں گے, وہاں سے وائی ٹی کی ویلیو آئے گی. پھر اس کے بعد ٹی کی جو بھی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے وہاں سبسٹیچیوٹ کریں گے, تو وائی کی ویلیو ایٹ دیٹ ویری پرٹیکولر پوائنٹ آ جائے گی. یہ ایک سولوشن ہو جائے گا ڈفرینشیل ایکویشن کا. ٹھیک ہے, کوئی بات. آگے چلیں کس کے اوپر, آئلرس میتھڈ پہ. آئلرس میتھڈ بھی بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ایک ہم نے چیز کرنی ہے, اور وہ چیز ذرا سی ڈفرینٹ ہے ٹیلر سیریز کی. اگر آپ دیکھیں گے بعد میں جس وقت انالائز کریں گے تو تقریباً یہ چیز وہی ہے. اب جب بھی نومیریکل سولوشن معلوم کرتے ہیں, چاہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن کا ہے یا آپ کے پاس لینئر ایکویشن ہے یا نان لینئر ایکویشن, تو اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم کرنے کے بعد ہم اس کو بہتر کرنے کی کرتے جاتے ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ کے بعد وی ٹرائی ٹو امپروو اپون دیٹ ون. اب آئلر میتھڈ کی طرف چلتے ہیں. آئلر میتھڈ میں 2 چیزیں پہلے میں بتاتا چلوں کہ کیا کریں گے, 2 جو چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی, اب اس کے بعد اگر اس کو آپ انٹیگریٹ کریں دونوں سائڈ کے اوپر تو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس وائی آ جائے گا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہوگا, ایک انٹیگرل آ جائے گا. انٹیگرل کس کا, ایف ٹی وائی, اور کسی بھی آپ نے لمٹ کے اندر اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوا. تو یہ جو آپ انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک کرو آئے گا. ٹھیک ہے نا, اس کو اگر آپ ڈرا کریں گے, ڈرا کرنے کے بعد کوئی بھی کرو کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. اس کرو کو اگر آپ دیکھیں اور اس کو ڈرا کریں تو آپ کے پاس کوئی کوڈریٹک کرو ہو سکتا ہے, کوئی کیوبک کرو ہو سکتا ہے, کوئی ہائر آرڈر کا ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے ایک کنڈیشن یہاں لینی ہے کہ اگر آپ کرو کو لیں اور 2 بالکل قریبی پوائنٹ لیں, اس کے اوپر کوئی بہت 2 قریبی پوائنٹ, تو وہ ایک اسٹریٹ لائن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت قریب 2 پوائنٹ لیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا, ایک اسٹریٹ لائن کو ریپرزینٹ کریں گے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو کرو ہے اٹ از اے کلیکشن آف انفائنائٹ نمبر آف اسمالر اسٹریٹ لائنس. اگر چھوٹے چھوٹے سے حصوں میں اس کو آپ توڑتے چلے جائیں, یا 2 انٹرول کے درمیان اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک جو ایکس ایکسس کے اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ہے, اور آپ دیکھیں T1 T2 T3 T4 T5 آپ کے پاس پوائنٹس ہیں, تو T1 اور T2 کے درمیان بہت چھوٹا سا ڈسٹینس ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو کرو ہے وہ آپ کو ایک اسٹریٹ لائن شاید نظر آئے. تو ایک اس طرح کی ایزمپشنس یہاں پر ہم لیں گے اور اس کو وہ یہاں پر استعمال کریں گے. جناب استعمال کرتے ہیں کیا چیز, آئلر میتھڈ. آئلر میتھڈ is one of the oldest numerical methods used for integrating the ordinary differential equations. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ this is one of the very old method, کافی پرانا میتھڈ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ آئلر بڑا پرانے میتھمیٹیشین ہیں جنہوں نے بڑا کام میتھمیٹکس کے اندر کیا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں, کس کو, ڈفرینشیل ایکویشن کو بوتھ سائڈس پہ. Though this method is not used in practice, its understanding will help us to gain insight into the nature of predictor corrector method. اب یہ کہنا ہے کیونکہ یہ بہت پرانا میتھڈ ہے, اس کے بعد بہت امپرومنٹ آئی ہیں, اور یہ جو پریڈکٹر اور کریکٹر میتھڈ ہے یہ یہاں پر جو ہم استعمال کریں گے یہ کس طرح سے استعمال کریں گے, یہ آئلر میتھڈ کو ہی یوز کر کے ہم آگے چلیں گے. اب یہ کیونکہ بہتر طریقہ کار موجود ہیں تو ہم ان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کیلکولیشن کے اندر, کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر یا کمپیوٹنگ کے اندر.
لیکن آئلر میتھڈ جو ہے وہ بیسس ہے ان سارے میتھڈس کی. اب وہی چیز یہ ہمارے پاس کنسیڈر دا ڈفرینشیل اکویشن آف فرسٹ آرڈر ود انیشیل کنڈیشن وائی ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ اور ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی. یہ وہی ڈفرینشیل اکویشن ہے, وہی کنڈیشن ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی, جہاں پہ ہم ٹیلر سیریز سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ونس اگین ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی ناٹ, دی ویلیو آف وائی ایٹ ٹی ناٹ از اکول ٹو وائی ناٹ. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو انٹیگریٹ کریں دونوں سائڈ پہ اور جواب نکالیں, لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہوتا ہے اس کو آپ آسانی سے انٹیگریٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, دا انٹیگرل آف دس اکویشن از اے کرو ان ٹی وائی پلین. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو یہ بھی کوئی بھی ایک کرو ہوگا, کیونکہ ہم ٹی وائی پلین میں بات چیت کر رہے ہیں. along دی ایکس ایکسس جو ہے یا ہارزنٹل ایکسس جو ہے ہمارے پاس ٹی ہے اور جو ورٹیکل ایکسس پہ ہمارے پاس وائی ہے, تو ٹی وائی پلین میں یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایف ٹی وائی ہے اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو ایک کرو آ جائے گا. Here we find successively y1, y2, ym, where ym is the value of y at tm is equal to t naught plus mh, m is equal to 1, 2, 3 and h being very small. اب کیا کر رہے ہیں, ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیا ہے. اس کو ہارزنٹل ایکسس میں چھوٹے چھوٹے انٹرول ہم نے ڈیفائن کر لیے ہیں. ایک ٹی ناٹ ہے, پھر ٹی ون ہے, پھر ٹی ٹو ہے, ٹی تھری ہے, ٹی فور ہے. اس طریقے سے کہ ٹی ون مائنس ٹی ناٹ بھی ایچ ہے, ٹی ٹو مائنس ٹی ون بھی ایچ ہے, ٹی تھری مائنس ٹی ٹو بھی ایچ ہے. یہاں ہم نے اس کو جنرل فارم میں لکھا ہے کہ ٹی از اکول ٹو ٹی ایم از اکول ٹو ٹی ناٹ پلس ایم ایچ, یعنی ٹی ایم از اکول ٹو ٹی ناٹ پلس ایم ایچ ہے. اور اگر آپ نے ٹی فور معلوم کرنا ہوگا تو ٹی ناٹ پلس فور ایچ کے برابر ہو جائے گا. اور ایچ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایچ جو ہے اسمال انٹرول ہے, اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے, 0.01 ہو سکتی ہے, 0.02 ہو سکتی ہے, یا 0.001 ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ اسمال ویلیو ہے. ہیئر وی یوز اے پراپرٹی دیٹ ان اے اسمال انٹرول اے کرو از نیئرلی اسٹریٹ لائن. میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے یہ پراپرٹی استعمال کرنی ہے. پراپرٹی کیا ہے کہ اسمال انٹرول کے اندر اگر آپ کسی کرو کو دیکھیں تو وہ شاید ایک اسٹریٹ لائن ہوگی. نیئر اسٹریٹ لائن ہم نے کہا ہے کہ از اے نیئر اسٹریٹ لائن. ٹھیک ہے. دس ایٹ ٹی ناٹ وائی ناٹ وی اپروکسیمیٹ دا کرو بائی اے ٹینجنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پوائنٹ پہ ٹی ناٹ وائی ناٹ پہ آپ نے اپروکسیمیٹ کرنا ہے کسی کرو کو, تو ہم کیا کریں گے, اپروکسیمیٹ کریں گے بائی اے ٹینجنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. ونس اگین کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک کرو دیا ہوا ہے اور اس کرو کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے بائی اسٹریٹ لائن, تو ہم کیا کریں گے, اس پوائنٹ پہ ہم ٹینجنٹ ڈرا کریں گے اینڈ دیٹ کرو ول بی اپروکسیمیٹڈ بائی دی ٹینجنٹ ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ. یہی لکھا ہے, دس ایٹ ٹی ناٹ وائی ناٹ وی اپروکسیمیٹ دا کرو بائی اے ٹینجنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ, یعنی اس کرو کو ایک اسٹریٹ لائن اس طرح سے ہم سپوز کرنے کی کوشش کریں گے. دیئر فور جب ٹینجنٹ کی بات آ گئی, ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے, ٹینجنٹ کی ایکویشن یاد ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹینجنٹ کی ایکویشن ہوتی ہے y مائنس وائی ون از اکول ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون. اور m کیا چیز ہوتی ہے, m آپ کے پاس سلوپ ہوتا ہے. سلوپ کی ویلیو یہاں سے معلوم کرتے ہیں, ڈی وائی بائی ڈی ایکس ایٹ دا پوائنٹ جہاں پہ آپ کے پاس x اکول ٹو ایکس ون ہے اور y اکول ٹو وائی ون ہے. یہ لکھا ہے ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹ وائی ناٹ, کیونکہ یہ ہمارے پاس جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ یہاں پہ t ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے y ہے. تو ڈی وائی بائی ڈی ٹی ایٹ دی پوائنٹ ٹی ناٹ وائی ناٹ از اکول ٹو وائی مائنس وائی ناٹ ڈیوائڈ بائی ٹی مائنس ٹی ناٹ از اکول ٹو ایف آف ٹی ناٹ وائی ناٹ. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کس طرح سے, یہ جو آپ کے اسکرین پہ موجود ہے, y از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ. یہ جناب کیا چیز ہے, یہ ایکویشن آف دا ٹینجنٹ ہے. اس کرو کے اوپر جو کرو کون سا ہے ہمارے پاس, ایف ٹی وائی ہے. کس پوائنٹ پر ہے, ٹی ناٹ وائی ناٹ. ونس اگین y از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ٹی مائنس ٹی ناٹ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ. اب کیا ہے, hence the value of y corresponding to t is equal to t1 is given by this. ابھی آپ نے معلوم کیا تھا نا کہ y is equal to y naught plus t minus t naught function of t naught y naught. اب کیا کرنا ہے, آپ نے t کی جگہ t1 فرض کرنا ہے, t کی جگہ t1 سبسٹیچیوٹ کرنا ہے, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, y1 is equal to y naught plus t1 minus t naught f t naught y naught. اب یہ کیا ہو گیا, یہ ایک بہتر سیکنڈ اپروکسیمیشن آ گئی آپ کے پاس. y1 ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے کس جگہ پہ, T1 پہ ویلیو آ گئی اس کی. پہلے آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, T0 سے اسٹارٹ کیا تھا, اب T1 پہ آپ پہنچ گئے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا, سملرلی اپروکسیمیٹنگ دا سولوشن کرو ان دی نیکسٹ انٹرول T1 T2 بائی لائن تھرو T1 Y1 ہیونگ اے سلوپ F T1 Y1 وی obtain Y2 is equal to Y1 plus HF T1 Y1. ٹھیک ہے, یہاں تک کیا کہا ہے, Y2 is equal to Y1 plus H ایف ٹی ون وائی ون. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, کیا کہا ہے میں نے, y2 is equal to y1 plus h f t1 y1. اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں, اس کو انالائز کریں. تو ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, ہم نے اسٹارٹ کیا تھا y سے.
پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ڈی وائی بائی ڈی ٹی سے از اکول ٹو ایف ٹی وائی، پھر ہم نے اسٹارٹ کیا وائی ٹی سے، تو وائی ٹی ہمارے پاس کیا آیا، پھر اس کے بعد وائی ون معلوم کیا، اب ہم نے وائی ٹو معلوم کیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وائی ون میں ہمارے پاس کیا تھا، وائی ون میں ہمارے پاس وائی ناٹ تھا پلس ایچ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ تھا. اس کے بعد وائی ٹو آ گیا، وائی ٹو از اکول ٹو وائی ون پلس ایچ ایف ٹی ون وائی ون. اسی طرح سے وائی تھری کیا جائے گا آپ کے پاس، جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وائی تھری از اکول ٹو وائی ٹو پلس ایچ ایف ٹی ٹو وائی ٹو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ٹی تھری معلوم وائی تھری معلوم کر لیں گے، وائی فور معلوم کر لیں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن کیا چیز آتی ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہم نومیریکل انالیسس میں کر رہے ہیں نا، ایک ریکرنس ریلیشن معلوم کر رہے ہیں، ایک ایسا فارمولا ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں تک رزلٹ کیا، اس کو پھر فردر امپروو کیسے کریں، پھر فردر امپروو کیسے کریں، اور اسی کو استعمال کرتے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کرنٹ کرتے جاتے ہیں، اینڈ دین وی ٹرائی ٹو امپروو اپون دیٹ ویری سولوشن. ہم نے کیا کیا، وائی ناٹ دیا ہوا تھا آپ کے پاس، وائی ون وہاں سے معلوم کیا، پھر اس کے بعد وائی ٹو معلوم کیا، کہاں سے، ان ٹرمز آف وائی ون معلوم کیا، پھر وائی تھری معلوم کیا ان ٹرمز آف وائی ٹو معلوم کیا، وائی فور معلوم کریں گے ان ٹرمز آف وائی تھری. وائی تھری تو آپ کے پاس موجود ہے، کرنٹ ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ یو ٹرائی ٹو اپڈیٹ. تو یہی خوبصورتی ہوتی ہے، اور کمپیوٹر پروگرامنگ میں یہی کرنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کس طرح سے فوراً کرنٹ ویلیو کو استعمال کرتے جاتے ہیں. تو کمپیوٹر نے کیا کیا، آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کیا کیا، اس کو لوپ میں پھنسا دیا، اور وہ آپ کو ویلیوز دیتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کیلکولیشن کرتا جا رہا ہے. آگے چلیں جناب، اس سے کہ وائی ٹو از اکول ٹو وائی ون پلس ایچ ایف ٹی ون وائی ون. جنرل ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا، thus we obtain in general the solution of the given differential equation in the form of a recurrence relation. یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اب ایک recurrence relation آ گیا جس میں وائی ایم پلس ون، یعنی کہ وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم. ونس اگین وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم. اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے وائی ایم، تو وہ کس کے برابر ہوگا، ذرا ذہن پہ زور ڈالیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اسی طرح سے ہوگا کہ وائی ایم از اکول ٹو وائی ایم مائنس ون پلس ایچ ایف فنکشن آف ٹی ایم مائنس ون اینڈ وائی ایم مائنس ون. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ نے پہلے، اس سے پہلے جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے اس پہ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے، اس سے پیچھے پہ کیلکولیٹ کرنی ہے، اور اسی طریقے سے آگے پروسیڈ کرتے چلے جانا ہے. یہ خیال رکھیے گا، ایچ جو ہے انٹرول ہے، کس کے درمیان ہے، ٹی ٹو مائنس ٹی ون. ایچ کیا ہے، از اکول ٹو ٹی تھری مائنس ٹی ٹو. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایچ کس کے برابر ہوگا، ٹی ایم پلس ون مائنس ٹی ایم کے برابر. اب یہ ذرا سا ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیومیٹریکلی کہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، کس طرح سے اس کو ہم یہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، اور ہم کہاں پر پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے ابھی آپ کو یہ الجبرائیکلی یا بائی دی میتھڈ آف کیلکولس یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں، ٹینجنٹ کے ہم جو ویلیوز معلوم کر رہے ہیں. ابھی جیومیٹریکلی اگر آپ اس کو ڈرا کرنا چاہیں تو جیومیٹریکلی بھی ڈرا کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ہم ابھی فگرس میں دکھائیں گے. اب اس کو پڑھ لیں، اس کو کیا ہے ہمارے پاس، جیومیٹریکلی دس میتھڈ ہیز اے ویری سمپل میننگ. اگر آپ اس کو انالائز کریں گے، اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہیز اے ویری سمپل میننگ. دی ڈیزائرڈ فنکشن کرو از اپروکسیمیٹڈ بائی اے پالیگن ٹرین. کیا کہہ رہے ہیں کہ دی ڈیزائرڈ فنکشن کرو جو آپ کے پاس، جو آپ نے معلوم کرنا ہے، از اپروکسیمیٹڈ بائی اے پالیگن ٹرین. ٹھیک ہے نا، کہ یہ پالیگن ٹرین کی طرح چل رہی ہے. where the direction of each part is determined by the value of the function f t y at its starting point. کیا کرنا ہے ہم نے، پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ، پھر اس کے بعد آگے، پھر اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ، پھر آگے کی اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ. اس طریقے سے جس طرح سے ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں نا، آگے چلتے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے اسٹارٹ کیا، پھر دوسرے ڈبے سے اسٹارٹ کیا، پھر تیسرے سے اسٹارٹ کیا. سیم سارٹ آف تھنگ از دس از کالڈ اے پالیگن ٹرین، اور یہ آپ کی آگے تک چلتی چلی جا رہی ہے. اور اسٹارٹ کہاں سے کریں گے، جہاں پر آپ کے پاس ٹی ناٹ دیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ٹی ون پہ معلوم کریں گے، ٹی ٹو پہ معلوم کریں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے، given dy by dt is equal to y minus t divided by y plus t with the initial condition y is equal to 1 at t is equal to 0. Using Euler method, find y approximately at x equal to 0.1 in 5 steps. دیکھ لیں، سوال کو ذرا پڑھ لیں. میں بار بار آپ یہ ایمفیسائز کرتا ہوں، اگر آپ سوال کو سمجھ لیں گے تو جواب نکالنا مشکل نہیں ہوتا ہے. پرابلم یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، یا جو کویشچن ہوتا ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر کویشچن آپ صحیح سمجھ لیں تو آپ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. یہی چیز زندگی کے اندر ہوتی ہے، یہی ڈیلی لائف کے اندر ہوتی ہے. آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کا پرابلم نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا دوسرے کا سوال آپ صحیح سمجھ نہیں رہے ہوتے. اگر دوسرے کا پرابلم آپ صحیح سمجھ جائیں تو آپ اس کا حل بھی بہتر نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب سوال ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کا پرابلم ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ حل کیسے نکال لیں گے. اس کو ذرا غور سے پڑھیں کہ آپ کے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے. ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے، ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو وائی مائنس ٹی اوور وائی پلس ٹی.
یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک فنکشن آف ٹی اور وائی دیا ہوا ہے ود دا انیشیل کنڈیشن وائی از اکول ٹو 1 ایٹ ٹی از اکول ٹو 0, یعنی کہ ٹی ناٹ آپ کے پاس 0 ہے اور وائی ناٹ آپ کے پاس 1 ہے, یہ دیا ہوا ہے. یوزنگ آئلر میتھڈ فائنڈ وائی, اب آپ نے معلوم کرنا ہے کیا چیز, وائی معلوم کرنی ہے جنرلی اپروکسیمیٹلی ایٹ ایکس از اکول ٹو 0.1, یعنی ایکس کی ویلیو جب 0.1 ہے تو وہاں پہ کیلکولیٹ کرنی ہے ان 5 اسٹیپس. آپ نے 5 اسٹیپس کی طرف جانا ہے. اب 0.1 تک پہنچنا ہے 0 سے اسٹارٹ کر کے 5 اسٹیپس کے اندر. 0 سے ایک دم 0.1 پہ نہیں پہنچ جانا ہے, اس کو چھوٹے سے حصے میں توڑنا ہے. کیسے جائیں گے آپ, پہلے 0 سے 0.02 پہ جائیں گے, پھر 0.04 پہ جائیں گے, 0.06, 0.08 اینڈ سملرلی 0.10. ٹھیک ہے, یہی چیز جو میں نے ابھی کہی ہے یہ میں نے آپ کے لیے اسکرین پہ موجود ہے. بتائیے کہ سنس دا نمبر آف اسٹیپس آر 5 وی شیل پروسیڈ ان اسٹیپس of 0.5 divided by 5 which is equal to 0.02. Therefore, taking step size h is equal to 0.02, we shall compute the value of y at t is equal to 0.02, t is equal to 0.04, 0.08 and 0.1. کوئی ڈاؤٹ, کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن ہے اور اس میں ہم نے t کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے 0.02 سے لے کے 0.1 تک. اب اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے, کیلکولیشن کرنی ہے, کاپی پینسل سنبھال لیں, کیلکولیشن کرتے جائیں, دیکھتے جائیں, کسی جگہ غلطی کی ہو تو بتا دیجیے گا, اگر غلطی نہیں ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں. اب ہمارے پاس فارمولا کیا ہے, y1 از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ایچ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ, ویئر وائی ناٹ از اکول ٹو 1, ٹی ناٹ از اکول ٹو 0. دیئر فور y1 ہم کیلکولیٹ کریں گے, y1 کیا آ جائے گا آپ کے پاس, y1 ول بی اکول ٹو 1 پلس 0.02 انٹو 1 مائنس 0 ڈیوائڈ بائی 1 پلس 0, دیٹ از اکول ٹو 1.02. Similarly, next step میں کیا ہے آپ کے پاس, y2 is equal to y1 plus hf t1 y1 and that is equal to 1.02 plus 0.02 into 1.02 minus 0.02 divided by 1.02 plus 0.02, that is equal to 1.0392. اس کے بعد third y3 is equal to y2 plus hf t2 y2. So calculate کر لیں, یہ آ جائے گا آپ کے پاس 1.0577. y4 کیا آ جائے گا آپ کے پاس جناب, y4 is equal to y3 پلس ایچ ایف ٹی 3 وائی 3. اس کو کیلکولیٹ کریں گے, سمپلیفائی کریں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.0738. اینڈ سملرلی وائی 5 از اکول ٹو وائی 4 پلس ایچ ایف ٹی 4 وائی 4, دیٹ از اکول ٹو 1.0738 پلس 0.02 انٹو 1.0738 مائنس 0.08 ڈیوائڈ بائی 1.0738 پلس 0.08 اینڈ دیٹ از اکول ٹو 1.0910. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, y1 آپ کے پاس آ گیا 1.02, y2 آ گیا 1.0392, y3 آ گیا 1.0577, y4 آ گیا 1.0738, y5 آ گیا آپ کے پاس 1.0910. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے y2 کے اندر y1 کو استعمال کیا, y3 کے اندر y2 کو استعمال کیا, y4 کے اندر y3 کو استعمال کیا, اینڈ y5 کے اندر y4 کو استعمال کیا. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ویلیوز آ گئی کس کی, y1, y2, y3, y4, y5 کی. اب یہ ویلیوز آ گئی ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ جواب لکھ لیں گے. جواب کیسے آئے گا, ہیز دا ویلیو آف وائی کورسپونڈنگ ٹو ٹی از اکول ٹو 0.1 از 1.091. یہی آیا نا آپ کے پاس. یہ جناب ہم نے 3 ڈیجٹس تک لکھا, 1.091 آپ کے پاس جواب آ گیا. کوئی ڈاؤٹ, کوئی پرابلم, کچھ نہیں, اسٹریٹ فارورڈ سے ہے. کیا ہے, ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے ویلیو کس پوائنٹ پر, مختلف پوائنٹس پہ کیلکولیٹ کریں گے اور اس کو امپروو کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک بات ہے یہاں تک. اب آتے ہیں جناب ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ پہ. یہ جو ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ ہے, بیسیکلی پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ آئلرس میتھڈ کو ہم تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے کیا ہے. ہم نے اس میں آئلرس میتھڈ میں کہیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈھونڈا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کے بعد ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ٹی وائی ہے, اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے ایک کرو آئے گا. کس کے اندر آئے گا, یہ ٹی وائی پلین کے اندر. اور اگر ہم اس کو کیا کریں, اس کی ویلیو معلوم کریں اسمال انٹرول پہ, مثال کے طور سے کہ ٹی ناٹ سے اسٹارٹ کریں, T1, T2, T3, T4, T5, اور یہ جو ٹی ناٹ اور T1 ہے یہ بڑے چھوٹا سا انٹرول ہے. اور اس طرح سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کی ویلیو, یعنی یہ جو کرو کو دیکھیں گے, ان دو پوائنٹ کے درمیان اگر اس کو آبزرو کریں گے تو یہ ایک نیئرلی اسٹریٹ لائن ہوگی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہیں ویلیوز کس کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر, اور اس کرو کو اپروکسیمیٹ کیا بائی دا ٹینجنٹ, بائی دا ٹینجنٹ آف دیٹ ویری کرو. اور ٹینجنٹ کی ایکویشن آپ کو پتا ہے کہ y مائنس y1 از اکول ٹو m انٹو x مائنس x1 ہوتی ہے. اور یہاں پہ m آپ کے پاس dy بائی dt دیا ہوا ہے, اور dy بائی dt کس پوائنٹ پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو اسٹارٹ وتھ ٹی ناٹ وائی ناٹ پہ کرتے ہیں,
پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں T1 Y1 پہ ہیں سو آن سو فورتھ. تو آخر میں ہمارے پاس ایک فارمولا آ گیا تھا ym+1 = ym + HFTM ym, یعنی کہ جو آپ کے پاس f ہے یہ آپ نے کہاں پہ کیلکولیٹ کرنا ہے Tm ym پہ, تو آپ کے پاس کیا جائے گا الٹیمیٹلی ym+1 آ جائے گا. یہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کیا اس ایگزامپل کے اندر جو ہم نے ابھی دیکھی کہ y کی ویلیو کیلکولیٹ کیے ایٹ t = 0.1 کے اوپر, اور ہم کہاں پر پہنچے تھے 0.1 پہ, 0 سے لے کے 0.1 پہ, اس کے درمیان 0.02 0.04 اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ جو انٹرول ہم نے 5 اسٹیپس میں, اس میں آپ 10 اسٹیپس میں بھی پہنچ سکتے ہیں, 20 میں بھی پہنچ سکتے ہیں, 50 اسٹیپس میں بھی پہنچ سکتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کے پاس انٹرول کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے. اب یہ جو طریقہ کار ہم نے ابھی کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم اور بہتر کریں گے, کیونکہ یہ جو جب آپ جمپ کرتے ہیں نا T0 سے لے کر T1 یا 0.0 سے اسٹارٹ کر کے 0.02 تک جب پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا جمپ ہے. دیکھنے میں تو بڑا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی کافی بڑا جمپ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی ذرا چھوٹا انٹرول ہو تو ذرا بہتر ہے, اور یہاں پر اس اپروکسیمیشن کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دیٹس وائی اٹ از کالڈ ماڈیفائڈ آئلرز تھیورم. کچھ اس کو کئی اور نام سے بھی جانتے ہیں, کہتے ہیں لوگ, لیکن ہم یہاں پر اس کو ماڈیفائڈ آئلرز تھیورم ہی کہیں گے. یہ جناب ماڈیفائڈ آئلرز میتھڈ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, پہلے اسٹڈی کر لیتے ہیں اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ڈو سم ایگزامپل. دی ماڈیفائڈ آئلرز میتھڈ گیوز گریٹر امپرومنٹ ان ایکوریسی اوور دی اوریجنل. کیا کہتے ہیں کہ دی ماڈیفائڈ آئلرز میتھڈ گیوز گریٹر امپرومنٹ ان ایکوریسی اوور دی اوریجنل آئلرز میتھڈ. یعنی کہ یہ جو رزلٹ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ جو ماڈیفائڈ آئلرز میتھڈ ہے یہ امپرومنٹ ہے, اور کس کے اندر امپرومنٹ ہے, ایکوریسی کے اندر. اب نومیریکل انالیسس کی جو بیسس ہے, امپورٹنس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنا ایکوریٹ آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں یا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ماڈیفائڈ میتھڈ ہے, یہ ایک امپرومنٹ ہے, اور امپرومنٹ ان دا ڈائریکشن آف ایکوریسی ہے. Here the core idea is that we use a line through T0 Y0 whose slope is the average of the slope at T0 Y0 and T1 Y1 1. اب یہاں دیکھیں, یہاں پر ہم وہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا, اس پوائنٹ پہ ہم نے ٹینجنٹ سے اپروکسیمیٹ کیا تھا. یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا اور بہتر کریں گے. Core idea is that we use a line through T0 Y1 whose slope is the average of the slopes at T0 Y0 and T1 Y1 1. اب Y11 کیا ہے یہ میں بھی آپ کو ابھی بتاؤں گا. یہ ہم نے یہاں پہ سلوپ کو, وہ جو سلوپ وہاں پہ ہم لیتے تھے ایف ٹی وائی جسے ہم کہا تھا, جس کو ہم نے کہا تھا ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ, یہاں پر تھوڑا سا وہ بہتر کیا ہے. ویئر Y11 یعنی Y11 کیا چیز ہے, از اکول ٹو Y0 پلس ایچ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ. یہاں پر ایک اور امپرومنٹ آ گئی, یعنی Y1 اور اوپر بریکٹ میں 1 لکھا ہوا ہے, and that is equal to Y0 plus HF T naught Y0 is the value of Y. یہ آپ کے پاس Y11 جو ہے is the value of Y at T is equal to T1 as obtained in Euler's method which approximate the curve in the interval T0 and T1. یہ ذرا دیکھ لیں غور سے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیا چیز ہے, Y11 جو ہے آپ کے پاس basically is the value of Y at the point T is equal to T1. T1 پہ جو ویلیو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہاں پر, اور جو Euler's method کے اندر یہ وہی چیز ہے. یہاں پر جناب اس کو اس طرح سے ہم نے ریپلیس کیا ہے, اور یہاں پر جو سلوپ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. باقی چیزیں وہی ہیں, اسی طرح کی کیلکولیشن ہے, وہی فگر ہے, وہی ڈائیگرام ہے جو کہ ہم نے وہاں پر آئلرز میتھڈ میں کنسیڈر کی تھی. یہ فگر ذرا سے دیکھ لیجیے گا جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آئی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں, اور اس کے بعد اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کیسے انالائز کرتے ہیں, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, same thing is written on the screen also. Geometrically from figure, if L1 is the tangent at T0 Y0. ذرا غور سے دیکھتے جائیے گا, غور سے پڑھیے گا. If L1 is the tangent at T0 Y0, L2 is the line through T1 Y11 of slope F T1 Y11, and L bar is the line through T1 Y11 but with a slope equal to the average of F T0 Y0 and F T1 Y11. یہ لاسٹ جو سیگمنٹ میں پڑھتا ہوں اس سے کیا چیز ہے, L bar is the line through T1 Y11 but with slope equal to the average of F T0 Y0 and F T1 Y1. پھر کیا ہوتا ہے جناب, the line L through T0 Y0 and parallel to L bar is used to approximate the curve in the interval T0 T1. Thus the ordinate of the point B will give the value of Y1. Thus the ordinate of the point P
کیا چیز ہے؟ دا پوائنٹ بی ول گیو دی ویلیو آف y1. یہ یہاں پہ ہم نے ایک اسٹیپس کرنے ہوں گے اور ان 2 اسٹیپس سے آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ y1 کی ویلیو آ جائے گی. آرڈینیٹ کس کے؟ یہ پوائنٹ آپ کے پاس بی پوائنٹ آپ معلوم کریں گے. یہ جو پوائنٹ بی ہوگا اس کے اوپر کیا ہے آپ کے پاس، اس پہ ڈرا کریں گے. ایک تو آپ کے پاس ٹی ایکسس پہ آئے گا اور اسی طریقے سے آرڈینیٹ آئے گا، تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ y1 کی ویلیو آ جائے گی. یہ آپ کے پاس بی پوائنٹ ہے. پھر کیا چیز ہے نیکسٹ ہم نے معلوم کرنا بیسیکلی اکویشن آف دا لائن اے ایل. جو آپ کے پاس لائن ایل تھی نا، وہ اے ایل. اب آپ کے پاس جو لائن ہے، یہ فگر جو ہم نے دکھائی ہے اس کے اندر سے اے ایل از گیون بائی y1 از اکول ٹو y0 پلس ود ان بریکٹ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ پلس ایف ٹی ون وائی ون ون ڈیوائڈ بائی 2 انٹو ٹی ون مائنس ٹی ناٹ. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں جو آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹ لائن ہے. اسٹریٹ لائن کی اکویشن دی ہوئی ہے جس کے اندر اس کا سلوپ کیا ہے؟ اس کے اندر سلوپ جو ہے وہ ایوریج ہے. کس کا ایوریج ہے؟ جو آپ کے پاس ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ اور ایف ٹی ون وائی ون ون، اس کا ایوریج یہاں پہ لکھا ہوا ہے. وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس یہ ایوریج آف دا سلوپ انٹو ٹی مائنس ٹی ون مائنس ٹی ناٹ. یہ جناب بیسیکلی یہ بھی وہی چیز ہے. یہاں پر بھی ایک ایکویشن آف اسٹریٹ لائن ہے. یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ دونوں جو سلوپ ہیں اس کا ہم نے ایوریج لے لیا ہے یا مین لے لیا ہے. اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ایچ. ایچ آپ کے پاس وہی انٹرول ہے جس کو ہم ٹی ون مائنس ٹی ناٹ، ٹی ٹو مائنس ٹی ون اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ایچ انٹو ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ پلس ایف ٹی ون وائی ون اوپر بریکٹ میں 1 ڈیوائڈ بائی 2. یہ آپ کے پاس وائی ون آ گیا. اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے؟ وائی ٹو معلوم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ وائی تھری معلوم کر سکتے ہیں. اور جنرلی ہمارے پاس کیا فارمولا آ جائے گا؟ جس طرح سے آپ نے آئلس میتھڈ میں نکالا تھا وائی ایم پلس ون، یہاں پر بھی ہم نے نکال لیا ہے کہ وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم پلس ایف ٹی ایم پلس ون وائی ایم پلس ون 1 ڈیوائڈ بائی 2. ٹھیک ہے نا؟ وائی ایم پلس ون از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ انٹو ایوریج آف دا سلوپ. وہ چیزیں آپ نے یہاں کیلکولیٹ کرنی ہے. یہاں سے وائی ایم پلس ون آ جائے گا. وائی فور معلوم کر سکتے ہیں، وائی تھری معلوم کر سکتے ہیں، وائی ٹو معلوم کر سکتے ہیں. آپ نے ٹی ناٹ، ٹی ون، ٹی ٹو، ٹی تھری کی ویلیوز پتہ ہیں، لگاتے جائیں آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا. کوئی پرابلم، کوئی چیز؟ اب ایگزامپل لیتے ہیں، اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کو پڑھ لیں، اس ایگزامپل کو پڑھ لیں. یوزنگ ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ obtain the solution of the differential equation dy by dt is equal to t plus under root y. t plus under root y کو میں نے کیا کہا ہے؟ فنکشن آف ٹی وائی with the initial condition y naught is equal to 1 at t naught is equal to 0 for the range 0 is less than t is less than equal to 0.6 in steps of 0.2. Using modified Euler's method obtain the solution of the differential equation which is given by dy by dt is equal to t plus under root y with the initial condition y naught is equal to 1 at t is equal to 0 for the range 0 is less than t is less than equal to 0.6 in steps of 0.2. اس کو دیکھیں ذرا غور سے. تو اس میں آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ٹی پلس انڈر روٹ وائی، اور آپ کو انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ ایٹ ٹی از اکول ٹو 0 دا ویلیو آف وائی از 1، اور آپ کے پاس جو رینج ہے 0 سے لے کے 0.6 ہے، اور اسٹیپس یہاں پر بھی آپ کے پاس 0.2 ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 0.2 سے اسٹارٹ کریں گے، 0.4 پہ پہنچیں گے، 0.6 پہ پہنچ جائیں گے. تو 3 اسٹیپس میں ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کون سا فارمولا لگائیں گے؟ یعنی ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ، جس کے اندر ایوریج کی بات کی تھی. ایوریج کس کے؟ سلوپس کی. ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ پلس ایف ٹی ون وائی ون 1 ڈیوائڈ بائی 2. تو سولوشن کیا ہے؟ ایٹ فرسٹ وی یوز آئلس میتھڈ ٹو گیٹ وائی ون 1. وائی ون 1 کیا آئے گا؟ از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ایچ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ. وائی ناٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے 1، ایچ آپ کے پاس 0.2 دیا ہوا ہے، اور فنکشن آپ کے پاس دیا ہوا ہے. کیا فنکشن دیا ہوا ہے؟ تو غور سے دیکھیے گا. فنکشن آپ کے پاس ہے ٹی پلس انڈر روٹ وائی. اب ٹی پلس انڈر روٹ وائی کے اندر ویلیو رکھ دیں تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ 1 پلس 0.2 انٹو 0 پلس 1 دیٹ از اکول ٹو 1.2. تو پہلی چیز، امپورٹنٹ چیز، اہم چیز نکال لی ہے، یعنی وائی ون 1 آپ نے جو کہ آئلس میتھڈ سے نکالنی ہوتی ہے وہ آپ نے نکال لی. آپ کے پاس جواب آ گیا وائی ون 1 از اکول ٹو 1.2. آگے چلیے جناب. دین وی یوز ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ ٹو فائنڈ وائی 0.2 یعنی ویلیو آف دی وائی، ویلیو آف دیٹ ویری پرٹیکولر وائی ایٹ دا پوائنٹ 0.2 دیٹ از اکول ٹو وائی ون، اینڈ دیٹ از اکول ٹو، کیونکہ یہ فرسٹ ہے نا، فرسٹ اپروکسیمیشن پہ جا رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کو وائی ون کہا ہے. اینڈ دیٹ وائی ون از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ایچ ایف ٹی ناٹ وائی ناٹ پلس ایف ٹی ون وائی ون 1 ڈیوائڈ بائی 2.
تو وائی ناٹ کی قیمت آپ کو پتہ ہے 1.0 ہے, ایچ کی قیمت 0.1 ہے. آپ اس میں سبسٹیچیوٹ کر دیں گے 1 + 0.2 + √1.2 ہول ڈیوائڈ بائی 2. اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. سمپلیفائی ہونے کے بعد دا ویلیو آف وائی ایٹ 0.2 از اکول ٹو 1.2295. کیا آ گیا جناب؟ 1.2295 آ گیا. یہ کیا آ گیا آپ کے پاس؟ وائی 0.2 آ گیا. پھر اس کے بعد y21 پھر ہم کیلکولیٹ کریں گے. کہاں سے؟ آئلرس میتھڈ سے y21 کریں گے. پہلے ہم نے کیا تھا y11. اب y21 جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ y1 + hf t1 y1 دیٹ از اکول ٹو y1 کی قیمت ابھی معلوم کی ہے 1.2295 + 0.2 × 0.2 + 1.2295 اسکوائر روٹ. سمپلیفائی کریں آپ کے پاس y21 کا جواب آ جائے گا. کیا آ گیا کیلکولیشن کے بعد؟ 1.4913. Similarly, now we proceed apply the modified Euler's method. اس میں کیا ہے؟ y2 is equal to y1 + h f t1 y1 + f t2 y21 ڈیوائڈ بائی 2. اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, یہ آ جائے گا دیٹ از اکول ٹو 1.2295 + 0.2 × 0.2 + √1.2295 پلس ود ان بریکٹ 0.4 + √1.493 ہول ڈیوائڈ بائی 2. اس کو کیلکولیٹر کے 3-4 بٹن پریس کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.5225. تو چیک کر لیجیے گا, ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی مسنگ ہو گئی ہو, کسی جگہ ٹائپنگ کی غلطی ہو, یا میں نے کیلکولیشن میں غلطی کر دی ہو. امکان ہو سکتا ہے جلدی میں, کسی وقت بے خیالی میں. یہ آپ کے پاس y2 آ گیا 1.5225. یہ ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے معلوم کیا ہے. اس کے بعد فائنلی ہمارے پاس کیا آیا؟ y31 اینڈ دیٹ از اکول ٹو y2 + hf t2 y2. y3 1 معلوم کیا ہے, دیٹ از اکول ٹو y2 + hf t2 y2 دیٹ از اکول ٹو 1.5225 + 0.2 × 0.4 + 1.5225 اسکوائر روٹ. اس کو پھر سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.8493. یعنی اب کیا آ گیا؟ y31 آ گیا. y31 کیا ہمارے پاس آیا؟ y31 آیا 1.8493. 1.8493 کیلکولیٹ کیا. اور یہ کس سے ہم نے کیلکولیٹ کیا؟ جی ہاں, یہ آئلرس میتھڈ سے کیا ہم نے کیلکولیٹ. تو یہ ہمارے پاس جواب آیا ہے. اور فائنلی ہم کیا کریں گے؟ ماڈیفائڈ آئلرس تھیورم لگائیں گے, ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ لگائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس y 0.6. the value of y at 0.6 which is equal to y3. y3 is equal to کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ فارمولا ہے آپ کے پاس y2 + h f t2 y2 + f t3 y31 ڈیوائڈ بائی 2 and that is equal to 1.5225 + 0.1 × 0.4 + 1.5225 + 0.6 + 1.8493 اسکوائر روٹ. اس کے اندر پہلے چھوٹی بریکٹ کو کھولیں, پھر بڑی بریکٹ کو کھولیں, اور اس کے بعد 0.1 سے ملٹیپلائی کریں, ایڈ کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.8819. ٹھیک ہے, کیا آ گیا آپ کے پاس؟ y3 آپ کے پاس آ گیا, یعنی y 0.6 آپ کے پاس آ گیا 1.8819. اب جو میں نے ایگزامپل کی ہے اس کو ذرا سا انالائز کر لیں, دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس کے اندر کبھی ہم نے آئلرس میتھڈ استعمال کیا ہے, کبھی ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ استعمال کیا ہے. پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہیں نہ کہیں سے تو ہونا چاہیے نا. تو ہمارے پاس ایک فارمولا تھا پہلے ym + 1 is equal to ym + h f m f t m and ym. یعنی ہم نے یہ کہاں سے نکالا تھا؟ یہ آئلرس میتھڈ سے نکالا تھا. تو پہلے اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ y1 اور اوپر بریکٹ میں جو 1 لکھا تھا وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز ہمارے پاس کیلکولیشن وہ کرنی ہوتی ہے. تو ہم وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہ ہم آئلرس میتھڈ سے نکالتے ہیں. جب y1 1 آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ کا جو فارمولا ہے ہمارے پاس y1 کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یعنی y1 تو آپ کے پاس آ گیا, پھر اس طریقے سے y2 آ جائے گا, پھر y3 آ جائے گا, پھر y4 آ جائے گا. تو یہ ہم ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ری ایمفیسائز کہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے؟ آئلرس میتھڈ سے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج میں کیا کرتے ہیں؟ ماڈیفائڈ آئلرس اسٹیج میں ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج میں دوبارہ سے پھر ہم جاتے ہیں آئلرس میتھڈ پہ, پھر ماڈیفائڈ آئلرس. تو یہ جو ہم نے ایگزامپل کی ہے اس کو میں کوئکلی ایک دفعہ پھر ریوائز کرتا ہوں کہ کیسے y1 1 معلوم کیا, پھر y2 1 کیسے معلوم کیا, پھر y3 1 کیسے معلوم کیا. اور یہ y3 1 اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتے جس وقت تک کہ آپ کے پاس y2 معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. وہ y2 معلوم ہوگا تو y3 1 معلوم کر سکتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو ریپیٹ دس ایگزامپل ویری کوئکلی تاکہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. میں 3 اسٹیپس پیچھے جا رہا ہوں. y1 1 کیلکولیٹ کیا, آپ کے پاس 1.2 آیا. اس کے بعد y 0.2 کیلکولیٹ کیا, 1.2295 آیا.
یعنی کہ پہلے جو آپ نے کیلکولیٹ کیا y1 کیلکولیٹ کیا, یہ y1 1 نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, y2 1 کیلکولیٹ کریں گے. تو y2 1 کیلکولیٹ کیا آپ نے کہاں سے کیا, ایلرس میتھڈ سے. آپ کے پاس جواب آ گیا 1.4913. ٹھیک ہے نا. اب کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں, y2 کیلکولیٹ کریں گے. جی ہاں, ہم نے y2 کیلکولیٹ کیا. y2 کہاں سے کیلکولیٹ کریں گے, یہ ماڈیفائڈ ایلرس میتھڈ سے کریں گے. تو y2 جب آپ نے کیلکولیٹ کیا, فارمولا کیا لگایا, y1 پلس ایچ ft1 y1 پلس ft2 y2 1 ڈیوائڈ بائی 2. اب y2 1 تو آپ نے کیلکولیٹ کر ہی لیا تھا, y2 1 کیلکولیٹ کر لیا تھا آپ نے, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ جواب کیا آیا, y2 از اکول ٹو 1.5225. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے, نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے, y3 1 کیلکولیٹ کریں گے آپ, y3 1. اور وہاں وہ کہاں سے کیلکولیٹ کریں گے, جی بالکل آپ آئلرس میتھڈ سے کریں گے. وہ کیا ہے, y3 1 کیلکولیٹ کیا آپ نے, وہ آپ کے پاس کیا ہے 1.8493. جب ہم آئلرس میتھڈ لگا رہے ہیں تو فارمولا لگاتے ہیں کون سا, یہ y3 1 کے لیے y2 پلس ایچ ایف T2 y2. y3 1 once again is equal to y2 plus hf T2 y2. اور یہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا 1.8493 آ گیا. اب کیا کریں گے, y3 جب 1 آ گیا تو y3 کیلکولیٹ کریں گے. کہاں سے کیلکولیٹ کریں گے, جی آپ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے کریں گے. وہ آپ کے پاس آ گیا y 0.6, وہی فارمولا لگایا آپ کے پاس آ گیا 1.8819. یہ ہمارے پاس ساری کیلکولیشن آ گئی. اب آگے آپ جانا چاہتے ہیں y 0.8 تو بھی کیلکولیٹ کر لیں, y 0.10 وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ اب یہ تو ایک فارمولا سا بن گیا نا, ایک ریکرنس ریلیشن بن گیا. جتنا بھی آگے جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آیا, ہم نے اس کو ٹیبولر فارم میں یہاں لکھا ہے کہ اگر t کی ویلیو 0.2 تھی تو آپ نے y کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی تھی, کیا آ گئی 1.2295. پھر اس کے بعد t کی ویلیو 0.4 ہے تو y کی ویلیو کیا آ گئی آپ کے پاس 1.5225. t کی ویلیو 0.6 ہے, y کی ویلیو کیا آ گئی 1.8819. ونس اگین 1.2295, 1.5225, 1.8819. اب یہ جو ہم نے آپ کو ٹیبل دکھایا ہے, اس کے اندر تینوں جو ویلیوز آئی ہیں, اس کے اندر ہم نے 4 ڈیجٹس تک کیلکولیشن کی تھی. آپ چاہتے ہیں تو 5 ڈیجٹس تک کر سکتے ہیں, آپ اس کو چاہیں تو 3 ڈیجٹس پہ بھی ختم کر سکتے ہیں. 3 ڈیجٹس میں کیا جواب آئے گا, 1.229 آ جائے گا, 1.23 ہو سکتا ہے, 1.522 بھی ہو سکتا ہے, 1.523 بھی ہو سکتا ہے, 1.882 بھی ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے آپ چاہیں اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, جتنے بھی سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے, یہاں تک کلیئر ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی چیز دوبارہ سے ریوائز کرا دوں, لیکچر کو یہ مکمل کروں. جی ٹھیک ہے, چلیں آپ کے کہنے پہ میں لیکچر کو یہیں پہ روک دیتا ہوں. یہ آج کا لیکچر جو 36 تھا یہاں پر مکمل ہوا ہے, جس میں ہم نے کیا بات چیت کی. ہم نے آپ کو 2 طریقہ کار بتائے, ایک ہم نے آئلرس میتھڈ بتایا, ایک ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ بتایا. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے ٹیلر سیریز کے ذریعے آپ کو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا تھا. کوئکلی ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس dy بائی ڈی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف ٹی وائی تھا. اگر ہم اس کو انٹیگریٹ کر لیں تو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ y آ جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن آئے گا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جب ایکسپریشن آئے گا دیٹ ول بی فنکشن آف ٹی اینڈ وائی. اس کو اگر ہم ڈرا کریں گے تو کیا ہوگا, ایک کرو ہوگا کس کے اندر, ٹی وائی پلین کے اندر. اس کرو کو ہم نے اتنے چھوٹے سے حصوں میں توڑا ہے, یعنی کہ ہم نے ایک انٹرول ڈیفائن کیا جو کہ ایچ کے برابر ہے, اور ایچ از ویری ویری اسمال. اور اس کو کیا کیا ہے ہم نے, جو ٹی ایکسس کے اوپر یہ انٹرول کو ڈیفائن کیا ان ٹرمز آف ایچ, یعنی ٹی ناٹ, ٹی ون, ٹی ٹو, ٹی تھری. ٹی ون مائنس ٹی ناٹ بھی ہمارے پاس ایچ ہے, ٹی ٹو مائنس ٹی ون بھی ایچ ہے. اور ہم نے یہ پریزیوم کیا ہے کہ یہ جو کرو ہے یہ نیئرلی ایک اسٹریٹ لائن ہے, اور اس پہ ہم نے کیا کیا, ہم نے وہاں پر ٹینجنٹ ڈرا کیا اور اس کرو کو اپروکسیمیٹ کیا ود ٹینجنٹ. اسی طریقے سے ماڈیفائڈ, اس کے اندر جو ماڈیفائڈ آئلرس تھا نا, اس کے اندر ہم نے چینج کیا. تو ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن آ گئے دونوں چیز کے لیے. ایک میں ہم نے ایوریج لیا 2 سلوپس کا, اور دوسرے کے اندر ڈائریکٹلی. وہاں پہ ہمارے پاس جو آئلرس تھیورم کے اندر آیا تھا وائی ایم پلس 1 از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ ایف ٹی ایم وائی ایم. اور دوسرے کیس کے اندر ہمارے پاس کیا چیز آیا تھا, وائی ایم پلس 1 از اکول ٹو وائی ایم پلس ایچ, آپ کے پاس پھر وہی, اب یہاں پہ آ جائے گا سلوپ کس چیز کا, ایف ٹی ایم وائی ایم پلس ایف ٹی ایم پلس 1 وائی ایم پلس 1 ڈیوائڈ بائی 2. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی سی امپرومنٹ تھی. یہ جو 2 طریقہ کار بتائے, انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم جب لیکچر ہوگا کہ اس کو ریپیٹ کر لیں. اگلی دفعہ ہم ایک نئے ٹاپکس کے ساتھ, یعنی نئے ٹاپکس کے اندر سولوشن آف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کا ایک نیا طریقہ کار ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ 2 بھی ریپیٹ کریں گے,
لیکن نیا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ اور لیکچر ہوگا جس میں ڈفرینشیل ایکویشن بھی مکمل ہو جائیں گی. پھر ہم آپ کے ساتھ مختلف پرابلمس لیں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹلی اینڈ ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر پروگرامس ایز ویل. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اس میں کیا کریں گے آپ, یہ جو ایکسرسائزز ہیں, ایگزامپلس ہیں جو ہم نے بڑی سمپل سے لی ہیں, آپ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ لیں گے اور سالو کریں گے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا. میتھمیٹیکل ایکسرسائز بھی کیجیے گا, مینٹل ایکسرسائز بھی کیجیے گا, فزیکل ایکسرسائز بھی کیجیے گا. صحت بہت ضروری ہے. اور اپنے ملک پاکستان کا شکر ادا کرتے رہیے گا ہمیشہ, خاص کر کے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے, جس کے یہ لیکچرز آپ تک پہنچ رہے ہیں. تب تک کے لیے یعنی اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.